ما مدايا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ مجھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کرنا تھی، لیکن میں نے ایٹ دا 11th hour اپنے سرمن کے ٹاپک کو سوئچ کر دیا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد مجھے یاد آیا کہ آپ کی 14 فروری آ رہی ہے اور نوجوان بچوں نے بھی پھول بھی پیش کرنے ہیں، اور دے ہیو ٹو سیلیبریٹ اور سیریمونائز دا ویلنٹائن ڈے۔ تو میں نے کہا ذرا ہم بھی بچوں کی روح اور دل کو گرما لیں۔ وہ پھر میں نے ٹاپک کو سوئچ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ ناپاک محبت کا دن منانے جا رہے ہیں، ہم کچھ حیا کی بات کر لیں، کچھ یہ حیا باختگی کی بات کرتے ہیں، ہم حیا کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ناپاک محبت یوم عاشقاں، دے آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دا یوم عاشقاں، دا ڈے آف لورز۔ میں نے کہا چلیں کچھ حیا کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس جو ہے وہ اتارا، اور لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے اعضائے بدن کو چھپا لے۔ اور اگر فرماتی ہے وہ لباس و تقوی ذالک خیر، لیکن لباسوں میں سے سب سے اچھا لباس تقوی ہے۔ دا بیسٹ پائٹی، دا بیسٹ ڈریس دیٹ یو ہیو ٹو پٹ آن، دیٹ از پائٹی، وہ آپ کا تقوی جو بہترین لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسلام از اے کوڈ آف لائف ایز ویل ایز کوڈ آف کنڈکٹ۔ اسلام کوڈ آف لائف بھی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے، دین فطرت ہے، اور مرد اور عورت دونوں انسانیت کے بہترین روپ ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مقام اور مرتبہ دیا۔ مرد جفاکش ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، نہیں نا گھر بیٹھ سکتا۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں گھر؟ نہیں، مشکل ہو جاتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ بیمار ہو جائیں تو بھی بھاگتے ہیں مدرسے کی طرف، آ جاتے ہیں، بھلے نہ پڑھا سکیں لیکن کہیں نہ کہیں حجرے میں گھس کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں علامہ صاحب آپ تو اتنے علیل اور بیمار ہیں اور کیوں تشریف لے آئے؟ آرام کر کیا ہوتا ہے گھر؟ کہتے ہیں علامہ صاحب گھر دل نہیں لگتا، بیٹھے نہیں جاتا گھر۔ یہ طبع ہے مرد کی، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز رکھی ہے۔ عورت جو ہے لطافت اور نزاکت کا پیکر ہے، مرد کے لیے کشش ہے، معاش میں کمانے میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے کشش۔ اچھا آپ دیکھیں، اچھی عورت سارا دن گھر وقت گزار لیتی ہے، اسے پوچھو نا کہ سارا دن کی کیتا ہے، کہ نہیں میں کی کیتا ہے، میرے تے کام ہی نہیں مکتے، سویر دی اٹھ کے میں کچن چ وڑنی ہے تو شام ہو جاندی ہے، میرے تے کام ہی نہیں مکتے۔ تو ہم سوچتے ہیں گھر میں پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں، ہمیں تو اتنے کام ہیں، دفتر کے، کاروبار کے، بزنس کا، لاٹ آف ورک وی ہیو ٹو ڈو، بہت سارے ہمیں کام کرنا ہوتے ہیں، یہ گھر میں کیا کرتی رہتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گھر کے کاموں میں ایک عجیب چاشنی رکھی ہوتی ہے، وہ سارا دن ہی گھر سمیٹتی رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس کو اٹھا کے وہاں رکھ، اس کو وہاں رکھ، تکیہ ٹھیک کر، کپڑے دھو، کچن کا کام کر، کھانا بنا، سبزی بنا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک، اور ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کشش پیدا کی ہے، کچھ چار دیواری کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے۔ پردہ اور حیا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے عورت کے لیے، یہ کیا اس پر جبر ہے؟ نہیں جبر نا، ہاں یہ جبر نہیں ہے۔ اصل میں اس میں عورت کا اعزاز و اکرام اور تکریم ہے اس کے اندر عورت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گھر میں کامرس کی بکس ہوں گی، کیمسٹری، دانیال کی اناٹمی کی بکس ہوں گی، اور پتہ نہیں فارما گائیڈ ہوگی، ساری کتابیں بے تحاشا گھر بھرا پڑا، ان کے چچا کی بھی کتابیں، میڈیکل کتابیں، پورا گھر بھرا پڑا ہے، لیکن ان کی دادی کا قرآن پاک غلاف میں لپٹا ہوتا ہے،
فارما گائیڈ کو، اناٹمی کی بکس کو، فزکس کیمسٹری کو تو آپ غلاف نہیں چڑھاتے، نہیں چڑھاتے نا کبھی کسی نے کیمسٹری کی بک پر غلاف چڑھایا؟ نہیں رکھتے نا آپ غلاف، اس کو آپ بغیر پردے کے رکھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اوپر آپ غلاف چڑھا کے بلند جگہ پہ رکھتے ہیں کہ قدم بھی جو ہیں اس کی طرف نہ کیے جائیں. ایسا ہے نا. کیا منشا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اصل میں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو لائق تعظیم اور تکریم ہے، اور عورت جب پردے میں لپٹ جاتی ہے تو پھر یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھے گھر کی، نیک گھر کی لپٹی لپٹائی عورت جو حیا کی علمبردار اور حیا کا پیکر ہے. ایسا ہی ہے. ہاں، یہ جبر نہیں ہوتا. افلاطون کہتا ہے کہ عورت کو میں قبیل جنس انسان سے نہیں مانتا. کہتا ہے انسان کی ہم شکل تو ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے. یورپین مفکر کہتے ہیں کہ عورت کا بنیادی مقصد جسٹ they have been created for the sexual satisfaction. They haven't any other aspect. یورپین جو تھنکر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورت از اے ٹول by which you have get your sexual satisfaction. وہ کہتے ہیں بس عورت ایک آلہ ہے اور اس سے آپ کو اپنی جنسی تسکین حاصل کرنی ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ بچہ پیدا کرنے کے لیے، اور کوئی کہتا ہے یہ بدی کا مجسمہ ہے، سمبل آف سوشل سائن آف اسٹگما. یہ یورپین تھنکر جو ہیں وہ عورت کو مقام دیتے ہیں. لیکن رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. اگر رب کی اس دنیا میں مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ، تو فرمایا بیوی، نماز اور خوشبو. یہ تینوں چیزیں مجھے اللہ کی اس کائنات کے اندر، اس دنیاوی حیات کے اندر مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں. یہ بات بھی تو طے شدہ ہے کہ کئی بار وہی نازل ہوئی بستر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر. یہ بات بھی حقیقت ہے نا، اس کو بھی تو فراموش نہیں کیا جا سکتا. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا، سعید بن ابو الحسن نے سوال کیا تھا کہ اجمی عورتیں اپنا سینہ اور سر کھول کے رکھتی ہیں، تو فرمایا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، فضل بن عباس کی بات کروں گا لیکن تھوڑا آگے جا کے بات کرتا ہوں. خاتون جنت سے سوال کیا تھا رسالت امام علیہ السلام نے. آپ نے پوچھا کہ بتائیں کہ عورت کی حیات کے اندر عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، دا موسٹ سگنیفیکنٹ. تو آپ نے عرض کیا بابا میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے. فرمایا آپ نے صحیح فرمایا، آپ صحیح کہتی ہیں، آپ صحیح کہتی ہیں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں منہ کو ڈھانپا جا سکتا ہے، دم پڑ جاتا ہے. حالت احرام میں اب منہ کو نہیں ڈھانپ سکتے. ایون دیٹ خواتین بھی نہیں ڈھانپ سکتی، خواتین بھی چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی. جب طواف کر رہی ہوتی ہیں، حالت احرام میں ہوتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ احرام کے حالت میں آپ نے چہرے کو نہیں ڈھانپنا. تو ہم کیا کرتی تھی، ہم دستی پنکھے نہیں ہوتے وہ فین جھلنے والے جو ہوا لینے والے، ہم گھروں سے لے جاتی تھیں اور طواف کرتے کرتے جب مرد قریب آتے تھے تو چہرے کے سامنے وہ ہم پنکھا کر لیتی تھیں. ہم کوئی نہ کوئی اوٹ بنا لیتی تھیں تاکہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھے نہ، مرد کی آنکھیں ہمیں نہ دیکھ پائیں. اب بھی میں نے جب عمرہ یا حج کیا تو میں نے دیکھا کہ جو عرب خواتین ہیں وہ چہرے کو ڈھانپتی نہیں ہیں، بلکہ ان کا جیسے وہ کیپ نہیں ہوتی، پی کیپ، جسٹ لائک ایسا کوئی شیڈ سا بنا ہوتا ہے، شیڈ کے آگے کپڑا ڈال دیتی ہیں کہ چہرے کو چھوتا نہیں ہے اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. رسالت امام علیہ السلام ام سلمہ اور ام میمونہ دونوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نابینا تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اور رسالت امام علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے جہاد پہ تو آپ انہیں مدینہ کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کے جاتے تھے. مصلی پہ بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے
اور سب خواتین اور مدینے کی حفاظت بھی آپ فرماتے تھے. انہی کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی ہیں. ابھی میرے ذہن میں آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں. آپ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے نا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے ام سلمہ اور ام میمونہ سے فرمایا کہ آپ دونوں پردے میں چلی جائیں، اندر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا کہ خیریت ہے؟ فرمایا ابن مکتوم آ رہے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم. تو کہتے تو پھر کیا ہوگا، وہ تو نابینا ہے. وہ تو کیا ہے؟ نابینا. آپ تو نابینا نہیں ہے نا، وہ تو نابینا، آپ تو نابینا نہیں ہے نا. چلے اندر جائیے، اندر جا کے بیٹھیے، آپ باہر نہیں بیٹھ سکتی. اندر تشریف لے گئی، آپ جا کے بیٹھ گئی. افراتفری ہے معاشرے کے اندر. آپ کی جنریشن، جو کمنگ جنریشن ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. برائی کہاں تک پینیٹریٹ کر رہی ہے ظاہر ہے. جب اچھا میں سمجھتا ہوں، میں شاید آگے جا کے حدیث بھی پڑھوں، اور مجھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کرنا تھی کہ غلطی کہاں ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے ماں کے انتخاب میں. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے جب آپ اپنے لیے اپنی زوجہ کا انتخاب کرتے ہیں، لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں. ماں باپ پسند کریں تو ہمیں پسند نہیں آتی، جو ہمیں پسند آتی ہے وہ ماں باپ کو پسند نہیں آتی. تو رائے کس کی ڈومینیٹ کرتی ہے؟ آپ کی. ماں باپ تو بے بس ہوتے ہیں. یا تو اولاد اتنی سلیم الفطرت ہو کہ سرنگوں ہو جائے. بچے اتنے سلیم الفطرت نہیں ہوتے، ایزیلی سرنگوں نہیں ہوتے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں اگر ام الخیر ہوگی تو بیٹا غوث اعظم ہوگا. ٹھیک ہے، ماں اگر کیا ہوگی، ام الخیر ہوگی تو بیٹا غوث اعظم ہوگا. ماں اگر راستی ہوگی تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور ماں اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو پھر بیٹے حسن اور حسین ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ماں اگر قرآن کریم پڑھنے والی ہوگی، کثرت سے تلاوت کرنے والی ہوگی، تو بایزید بستامی جب پیدا ہوں گے تو پیدائش کے ساتھ ہی قرآن کریم کے 14 پارے حفظ ہوں گے. یہ چیزیں جسٹ دے آر گوئنگ ٹو بیونڈ دا وزڈم. پر ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. اقبال نے کہا تھا تو ندانی کے سوزے قرات تو. اقبال نے کہا کہ تجھے کیا پتا قرآن کریم کی قرات جو ہے اس کی کتنی تاثیر اور اس یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. اگر نہیں یقین آتا دیگر گوں کر تقدیر عمر را، تو ایک نظر عمر فاروق کی حیات پر ڈال رو. اس کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب قرآن کریم نے برپا کیا. ہوا نا ایسا ہی تو ہوا تھا. قرآن کریم سن کے تو مسلمان ہوئے تھے اپنی بہن اور بہنوئی کا. تو فرمایا کہ یہ تو، اور ماں جب قرآن کریم نہیں پڑھے گی تو کیا ہوگا. یا نساء نبی اللہ استنہ کا حدیم من نسائی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی بیویوں، آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں. فلا تخضعن بالقول. اچھا یہ ہم نے ریسیپشن پہ لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں. میں کبھی کبھی ایسے راہ جاتے جب بڑے بڑے دفاتر میں جاتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں سے فیکٹریز کے اندر جب میرا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے تو ریسیپشن پہ میرا لڑکی استقبال کرتی ہے. انتہائی نازک اندام، خوبصورت، سجی دھجی، آراستہ پیراستہ، اور نگاہوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والی، دعوت فکر و گناہ دینے والے سارے کرینی اور قائد اور ڈھب سارے دائی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب میں کبھی پھر اونر سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں تو کوئی ریسیپشن پر مرد بٹھا دیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ کرٹیس ہوتی ہیں، خوش اخلاق ہوتی ہیں اور جلدی مائل اور گھائل کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، کہ میرے محبوب کی بیویوں ڈونٹ اسپیک سافٹلی. کسی سے بات کرنی ہے مرد سے تو نرمی سے بات نہیں کرنی، ترش اور تلخ لہجے میں بات کرو. کس لہجے میں بات کرنی ہے؟ ہم جائیں دوست کے گھر تو ان کی بیگم اگر بے رخی اور بے اعتنائی سے بات کر لیں، کہنے یار تیری بیگم ہی بڑی عجیب ہے، گل کر دی کہ وڈ دی ہے، ان طریقہ ہی نہیں گل کرن دا.
ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھابھی لگتی ہے ہماری، تو کیوں نہیں لجائی اور شرمائی اور پاس آ کے بیٹھ کے کیوں نہیں میٹھی میٹھی باتیں کی؟ اللہ ہوتا ہے نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عورت کا کام ہی نہیں ہے کہ سافٹ سپوکن ہو مرد کے لیے، غیر محرم کے لیے سافٹ سپوکن ضرور ہو، بٹ فار ہسبینڈ، فار ہر سنز، فار ہر کڈس، فار ہر ان لاز، فار ہر ریلیٹیوز، جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے سافٹ سپوکن ہونا چاہیے، بٹ ناٹ فار دا آل۔ دوسروں کے لیے سافٹ سپوکن ہونا ضروری نہیں، اللہ منع فرما رہا ہے۔ کہا کریں بیگمات سے، کہہ دیا کریں، کبھی تلخ ہو جایا کریں۔ دیکھیں نا، کزنوں سے، آپ کے کزنوں سے، اپنے کزنوں سے مسکرا کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کے باتیں کر رہی ہیں، تو 2-3 تلخ جملے بول دیا کریں، اور ایک آدھ دن روٹ بھی جایا کریں، موڈ خراب کر لیا کریں، 1-2 وقت تک کھانا بھی چھوڑ دیا کریں۔ ٹرائی ٹو بلیک میل ہر ایموشنلی، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اسے ناپسند کی ہے۔ شی ول بی کیئرفل فار نیکسٹ ٹائم، اگلی دفعہ وہ محتاط رہے گی۔ کیا کام ہے؟ نتائج کیا نکلتے ہیں وقت آنے پر میں بھی آپ کو بتا دوں۔ کبھی نتائج اگر دیکھنے ہو تو میرے پاس آ جائیے گا، میں دکھاتا ہوں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، و نساء المؤمنین، مومنین کی عورتوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنے سینوں پر کپڑے ڈال لیا کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اچھی بات ہو گئی، کاش کہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ رسالت ماحول سے ہم صحابیات سے بیعت لیتے تھے، بیعت تو آج کل بھی ہوتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بیعت ہوتے دیکھا ہے، خواتین کو پیروں کا ہاتھ تھام تھام کے بیعت کر رہی ہوتی ہیں، میں تو خود دیکھ کے، وہ دم بھی کرواتی ہیں، دم تو میں بھی کرتا ہوں، 4 فٹ کرسی دور ڈالتا ہوں، بی بی ادھر ہو کے بیٹھو، حجاب میں بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو۔ عمران صاحب، ہاں، کہتے بیٹا دور ہو کے بیٹھو، یہ قریب نہیں بیٹھنا، یہاں سے بھی دم ہو جائے گا، تو پیشانی سے پکڑ کے زیادہ دم ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ غیر محرم کی پیشانی پکڑ کے جوان لڑکی کو دم کر رہے ہیں، عورت کو دم کر، کیوں؟ کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ اپنی بیوی کو دم کریں جا کے، ماں کو کریں، بیٹی کو کریں دم، نہ جا کے جس کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ ادھر کیوں دم کرتے ہیں؟ آپ کی دم کی تاثیر اتنی کافی ہے کہ دور سے پھونک مار دیں با حجاب عورت کو۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابیہ سے بیعت لیتے تھے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ وہ خواہش کرتی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیں، ہمارے ہاتھ کو تھام لیجئے، تو آپ فرماتے تھے لا اصافح النساء، اللہ کے رسول کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے عورت کے ساتھ، عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ کرائیٹیریا پیمانہ تو موجود ہے نا، لیکن کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کرائیٹیریا پیمانہ موجود ہے کہ نہیں، کتنی چاہت اور لگن ہو۔ اچھا چاہت ہوتی نہیں بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور بوسہ دے حجر اسود کو؟ نہیں، تو دل چاہتا ہے، اور ظاہر ہے خوش بخت ہیں وہ لوگ۔ خواتین جو ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا جو وہاں حال ہوتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر طواف کے دوران، فرد عباس صاحب آپ نے دیکھا نہیں کیا حال ہوتا ہے وہاں؟ تو کیا خواتین کو بوسہ لینا چاہیے؟ کیسے بوسہ لیں گی؟ آپ دیکھا تو ہے آپ نے حال کہ آپ دوسروں کندھوں پہ چڑھ کے بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، استلام نہ کر لیا جائے وہ بہتر نہیں ہے؟ زیادہ بہتر ہے نا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور تشریف فرما تھیں، اور آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا، اور طواف کرنے کے بعد آپ کی خادمہ بڑی دوڑی دوڑی آئی خوش خوش، تو کہتی ہیں کہ اماں جان وہ بیت اللہ حجر اسود کا بوسہ لیا؟ میں نے تو نہیں لیا، میں نے تو دور سے استلام کر کے میں نے 7 چکر پورے کر لیے۔ کہتی میں تو 3 بار لے کے آئی ہوں بوسہ۔ کتنی بار؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا رتی بھر بھی اجر عطا نہ کرے، اللہ تمہیں اس کا، خدا تیرا سارا ثواب زائل کر دے۔ کیا تم مردوں کی دھکم پیل میں بوسے لیتی پھر رہی تھی؟ مجھے بڑے فخر سے لوگ آ کے بتاتے ہیں علامہ صاحب ہے تھوڑی بیٹی ہے، یقین کرو جیڈا اوکھا میں بوسین دعایا نہ سوچ نہیں سکتے۔
تو میں کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا، کیا مجبوری تھی آپ کو؟ نہیں علامہ صاحب بڑا ثواب ہے۔ تو میں کہ جو 1000 غیر محرموں نے آپ کی بیوی کے بدن کو چھوا، جو اس کے ساتھ ٹکرائے، جو صورتحال پیدا ہوئی، میں تو منع کرتا ہوں جب خواتین جاتی ہیں عمرہ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ بیٹا باہر کے جو راؤنڈ ہوتا ہے نا وہاں سے طواف کرو، بالکل قریب نہ جاؤ بیت اللہ کے، وہاں مرد زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتی ہیں خدا تجھے رتی بھر بھی اجر عطا کرے، کیا تو نے مردوں کی دھکم پیل میں حجر اسود کو بوسہ دیا؟ اور کیوں نہ تم استلام کرتے تکبیر کہتے چلتی بنی، تم نے بجائے ثواب کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ جو ہے وہ لکھوا لیے۔ کبھی آج سے کوئی 20، میں تو بازار نہیں جاتا، نیور، میں نہیں جاتا بازار، مارکیٹ نہیں جاتا، بالکل نہیں جاتا۔ شاید زندگی میں کوئی 5-7 دفعہ گیا ہوں تو گیا ہوں، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ یہ اچھرا بازار یا نارکلی دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، اب دیکھا تو ہے آپ نے خواتین کس طرح جوک در جوک آ رہی ہوتی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 2 طرح کی عورتیں جہنم میں کثرت سے دیکھی ہیں، ایک وہ جو لباس پہنتی ہیں اور بے لباس نظر آتی ہیں، اور دوسری وہ جو خوشبوئیں لگا کے آراستہ ہو کے مائل کرنے والی ہوتی ہیں اور مائل ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے جب آپ کی بیگم یا بیٹی یا گھر کا کوئی فرد یا گھر کی خاتون 16 سنگھار کر کے آراستہ ہو کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے خوشبو لگا کے وہ جب مارکیٹ یا بازار جاتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بریو ذمہ ہیں؟ آپ کے دوست گھر آ جائیں، بیگم کھانا نہ پکائے، آپ کہہ کے گئے کہ کھانا بنانا ہے، میرے دوستوں نے آنا ہے، میرے مہمانوں نے آنا ہے، آپ نے کھانا بنانا ہے، شام کو اتنے لوگ آ رہے ہیں تو کھانا تیار ہونا چاہیے۔ اگر کھانا تیار نہ ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو صبر کے سارے پیمانے بھی لبریز ہوتے ہیں اور ضبط کے بندھن بھی ٹوٹتے ہیں، پیمانے بھی صبر کے چھلک جاتے ہیں کہ یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے گھر میں۔ اس نے دنیا کی حکم عدولی کی، اور جب وہ رب کی حکم عدولی کرتی ہے تو کیوں نہیں آپ کی زبان کھلتی؟ بولنا تو چاہیے نا، بات تو کریں، آپ تو بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ بات کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ابن حیدہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اپنی شرمگاہ اور صدر کو کسی کے سامنے مت کھولو سوائے بیوی کے۔ پوچھا یسم کیا تنہائی میں بھی نہ کھولے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو فرمایا اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اور فرمایا یہ تو خیال کرو کہ دونوں فرشتے تمہارے دونوں شانوں پر جو ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے تم سے، ایک مومنٹ ہوتا ہے جب فرشتے وہ دونوں سائڈ پر ہو جاتے ہیں، جب میاں اور بیوی عمل تزویج سے گزر رہے ہوتے ہیں دونوں الگ ہو جاتے ہیں، وگرنہ فرشتے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ام خلاد کے بیٹے ثابت بن قیس فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، ہم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی منتقبۃن، پردے میں لپٹی ہوئی، تسأل عن ابنہا وہو مقتول، کہتی یا رسول اللہ میرا بیٹا جہاد پر آپ کے ساتھ گیا تھا، اور کہاں ہے میرا بیٹا؟ آپ نے فرمایا شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ فقال له بعض اصحاب النبی، بعض صحابہ نے عرض کیا، کہا جیتی تسالین عن ابنک، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہے، پتہ بھی لگ گیا شہید ہو گئی، اور نہ روئی نہ چیخی نہ چلائی، اور منتقبۃن، اور وہ بھی چادر اوڑھ کے پردے میں بیٹھی ہے، تو اسے قالت ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا تو نہیں کھوئی میں نے، حیا تو میری قائم ہے، بیٹا گیا ہے نا دنیا سے، حیا تو نہیں گئی نا، حیا تو میری قائم ہے۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ امام مسلم کی حدیث، اور عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی بغیر کپڑوں کے غسل نہیں کیا، بغیر کپڑوں کے میں نے غسل کبھی نہیں کیا۔ عورت کو کہاں نماز پڑھنی چاہیے؟ گھر کے اندر، کس جگہ پہ؟ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو نصیحت کرتے فرمایا کہ گھر کے آنگن میں نماز پڑھیں، زیادہ بہتر ہے کہ کمرے کے اندر چلی جائیں،
اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کوئی سٹور یا کوٹھڑی موجود ہے تو وہاں چلی جائیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے نماز پڑھیے، وہ زیادہ ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، حیا جاتی ہے تو ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، ایمان اور حیا، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور فرمایا کہ کوڑا کرکٹ جہنم میں جاتا ہے، اور ایمان ایسی دولت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شادیوں پر جو ہماری خواتین ڈریس سلواتی ہیں تو کیا ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ اچھا آپ بیگم نے کہہ دیا جی وہ شادی ہے، مہنگائی ہے، 10,000 سے کم جوڑا نہیں بنتا، 12,000 15,000 برانڈ کے سوٹ لینے ہیں، تو آپ کہتے ٹھیک ہے یہ لیں 20,000 لے لیں، 30,000 لے لیں۔ ریسپانسبلٹی آپ کی ساکت ہو گئی؟ نہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہونا چاہیے، بیگم سے کہیں کہ دیکھو یہ پیسے میں نے دے دیے، آپ کپڑے لے آئیے، لیکن وہ سلنے سے پہلے میں خود دیکھوں گا وہ کیا کپڑے ہیں، سلنے سے پہلے مجھے دکھا دیجئے گا۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے آپ کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ نیٹ کے بازو نہیں دیکھے آپ نے، نیچے ٹائٹس، نیم برہنہ لباس پہن کے بندہ بے لباس ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا گناہ و ثواب عورت کے ذمہ ہے؟ آپ اور میں بڑے مجرم ہیں، پہلے ہمیں باز پرس ہوگی، بعد میں عورت سے سوال ہوگا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، مشکات کی حدیث کا نمبر 4372، میری بہن اسما بنت ابی بکر گھر میں تشریف لائیں، انہوں نے لباس پہن رکھا تھا، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، وہ لباس کمپیریٹیولی باریک تھا۔ کیا تھا؟ آج آپ بور ہو رہے ہیں لگتا ہے نا، بڑے سست ہو کے بیٹھے ہیں، باتیں جا رہی ہیں، وہ کانفلکٹ ہے، اپنی فکر اور سوچ کا کانفلکٹ تو ہے نا۔ آپ نے دیکھا حدیث پاک میں آتا ہے وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، لباس باریک تھا، فَأَعْرَضْ عَنْهُ، آپ نے منہ اپنا رخ انور پھیر لیا، وَقَالَ يَا اسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، اسما جب اور لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، لَن يَصْلَحُ أَن يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، فرمایا اشارہ الی وجہی و کفیہ، فرمایا جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا پورا بدن سطر ہوتا ہے، الا ھذا و ھذا، ہتھیلیاں اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن کیا ہوتا ہے؟ سطر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی باریک لباس نہیں پہنا، کبھی میں نے باریک لباس نہیں پہنا۔ فضل بن عباس، اچھا میں کبھی کبھی چلتا ہوں، واک کرنے ٹریک پہ جاتا ہوں، یا ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جب نکاح، اول تو نکاح پڑھاتا نہیں ہوں میں، جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ نکاح والا میرا اپنا کوئی، جس سے میرا کوئی رشتہ ہے، ریلیشن ہے، محبت کا، احترام کا، عقیدت کا، ورنہ تو کیا کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بڑی فکر ہوتی ہے نکاح پڑھوانے کی اور علامہ صاحب کو انگیج کرنے کی، اور کرنے کے بعد 15 فون کرنے کی، اور اس کے بعد پہلی کونی نکاح والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے؟ نہیں، وہی لڑکی جو آپ کے لیے حرام ہے وہ آپ کے پورے رشتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر ایجاب و قبول کروانے کے بعد ساس بھی وجود میں آ جاتی ہے، سسر بھی آ جاتا ہے، سالے بھی آ جاتے ہیں، سالیاں بھی آ جاتی ہیں، بیگم بھی آ جاتی ہے، سارے رشتے حلال اور حرام کا ایک نیا گلشن آباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی کونی مولوی کو پڑتی ہے، بس پیچھے ہٹ جاتا، تھوڑا کام ختم ہو گیا، پہلے 15 فون کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میرے اگر اپنے ہوں نکاح پڑھاؤں، اول تو جاؤں ہی نہ، جب بہت ہی عقیدت مند لوگ ہوں، محبت کرنے والے ہوں، رشتہ ہو تو پہ چلا جاتا ہوں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہوں نکاح کے بعد، رکتا نہیں ہوں میں، اس سے پہلے کہ کوئی کہے او مولوی صاحب کہتے غیر فارغ کرو نہ چھیتی کرو،
اس سے پہلے کوئی ایسی صدائیں گونجے میں اپنی گاڑی کے اندر ہوتا ہوں. بلکہ لاسٹ ٹائم میں نے ادھر نکاح پڑھایا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، سیچوان کے مالک ہیں، تو میں اپنی گاڑی میں تھا، مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو ان کے چوکی دار اور سیکورٹی گارڈ بھاگے کہ یارو علامہ صاحب گڈی چوڑیں پھڑو انہوں نکل گئے علامہ صاحب. عزت نفس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں جب شادی نکاح پر جاؤں نا افتخار صاحب، میری کوشش ہوتی ہے کہ لڑکا جوان نہ میرے ساتھ، اگر ہو تو بال بچے دار ہو، حفیظ صاحب کو ساتھ لے جاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں جو خود شادی شدہ ہو. یہ لڑکے باز ہی نہیں آتے، لڑکی سامنے آتی پہلے اس کو یوں دیکھتے رہتے ہیں، پھر مڑتی ہے، پھر پیچھے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں. میں کہی کیا مسئلہ ہے آپ کو، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ جن کی ہے انہی کی ہے، جس کے مقدر میں ہے اسی کے مقدر میں ہے. یہ گناہ بے لذت اپنے نامہ اعمال میں کیوں لکھواتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ بائیں بائیں شاید کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے بھی پتہ ہے کیا کیوں دیکھ رہے ہیں. 15 لڑکے کھڑے ہیں، پہلے وہ آری سائز دیکھیں دیکھتے لے جائیں. کیا دیکھتے یار، خدا کا خوف کر لو یار، اللہ سے ڈر جائیں. کیا کرتے ہیں؟ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، رسالت امام علیہ السلام کے چچا زاد، حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس کے بڑے بھائی. حجۃ الوداع پر آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے. ختم ہوا تو خاتون نے لگام تھامی اونٹنی کی اور کہا یا رسول اللہ میں کچھ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو. تو پوچھ رہی تھی، فضل بن عباس کا روح دیکھ رہے تھے. آپ نے پیچھے دیکھا، پکڑ کے سب منہ ادھر کر دیا، پھر ادھر دیکھو. پھر مسئلہ بتانے لگے، پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گھما کے چہرہ اپنا ادھر کرو. 2 دفعہ گھمایا چہرہ، دوبارہ فضل بن عباس نے چہرہ ادھر نہیں کیا. اچھا کیا اس پر بھی کوئی باز پرس ہوگی؟ یہ جو آپ کی آنکھوں میں سکینرز لگے ہیں، خواتین کو اور لڑکیوں کو آپ سکین کرتے ہیں پوری باڈی کو، آپ اسے کیا گناہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. کوئی اس کی بھی کوئی پیرامیٹرز ہیں. ویکھیے یہ کچھ کیتا تو نہیں نا، ویکھ ہی لیا پھر کی ہو گیا. اللہ دی مخلوق پہ ویکھنے. I was on track during the walk. My nephew was along with me and he was looking deeply. میں اس سے باتیں کر رہا ہوں but he is not paying any kind of attention towards me. کوئی ٹینشن ہی نہیں میری طرف، توجہ ہی نہیں. میں نے دیکھا، میں کہ یار کدھر پہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہے بھائی؟ اس کو سامنے دیکھی جا رہا ہے. میں نے دیکھا سامنے، میں سر جھکا کے چلتا ہوں ٹریک پہ، میں نے دیکھا سامنے تو 2 لڑکیاں جا رہی تھیں. What are you looking? کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے نہیں کچھ نہیں. I was just looking their height. What a fine height. میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں. ورنہ پاکستان کے اندر خواتین کی ہائٹ بالعموم ایسی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا تمہیں ساری قدرت انہی کے اندر نظر آئی ہے. تو یہ جو دائیں بائیں مظاہر قدرت بکھرے پڑے ہیں، یہ سرسبز و شاداب درخت، کسی درخت کی بناوٹ پہ، فارمیشن پہ غور کر لو تو یہاں بھی تو دیکھ لو نا. آئیے حدیث لیتے ہیں جی، حدیث لیتے ہیں جی، آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں. عورت نے اگر لباس ڈھیلا ڈھالا لوز ڈریس پہنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر نگاہ پڑ جائے اس کی قد و قامت پر تو کوئی حرج نہیں ہے. قول النبی علیہ السلام من تعمل خلف امرات، جس نے کسی عورت کو مڑ جانے کے بعد آفٹر ٹیکنگ ٹرن، مڑ جانے کے بعد، تعمل خلف امرات، اس عورت کو پیچھے سے ایسے غور سے دیکھا، وارا ثیابها حتی تبین له حجم، اور اتنے غور سے دیکھا کہ اس کے بدن کے اعضاء اس کی نگاہوں کے اندر سما گئے. میری بات سمجھ نہیں رہے؟ اگر ڈریس ڈھیلا ڈالا ہوگا تو آپ کو باڈی کی ہیت سٹرکچر نظر نہیں آئے گی نا. اگر لباس چست ہوگا، ٹائٹ ہوگا، ایسا ڈریس ہوگا کہ یو کین ایزیلی آبزرو دا ایچ اینڈ ایوری آرگن آف ہر باڈی، آپ آسانی سے اس کے ہر آرگن کو دیکھ سکتے ہیں. فرمایا اگر تم نے اس کے اعضائے بدن کو دیکھا اور وہ واضح ہو گئے، حجم و اظامہا، لم یراہ ریحۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچنے دے گا. نہیں دیکھیں گے نا؟ نہیں بیٹا، نہیں دیکھیں گے نا. نیور. لک ایٹ یور وائف. اپنی بیویوں کو دیکھے نا، کیا کام ہے دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنا. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا کے 10 حصے ہیں. بچوں کو آج باتیں بری لگ رہی ہیں، چنگا پلا کام کر لے سا ہوں پھنس گئے ہیں. ایسا ایک بات یہ ہے، جب تک پتہ نہ ہو نا افتخار صاحب، تب تک بندہ کمٹ کرتا رہتا ہے، مسٹیک ہوتی رہتی. پہلے یہ کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا بچوں کو. ایک کہنا یار مولوی صاحب نے کیسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آنی، ایک ہی بنے گا. خوشبو نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ یو آر فار اوے فرام جنہ، یو آر فار اوے فرام پیراڈائز. یہی مطلب ہے نا. خوشبو نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار جنہ اور پیراڈائز، آپ جنت کے اہل ہی نہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ مطلب ہے. کوئی اور مطلب ہے تو مجھے بتا دیں اس کا. تو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس گناہ بلذت کا فائدہ کیا؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے 9 حصے ہیں. اللہ نے ایک حصہ مرد کو دیا اور 9 حصے کس کو دیے؟ نوٹ فار سیریمنائزنگ دا ویلنٹائن ڈے. کتنے حصے عورت کے لیے؟ عورت کے لیے کتنے حصے ہیں؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے, کنز المال کی روایت ہے, ابن عمر اس کے راوی ہیں جی. فرماتے ہیں ان اللہ قال النبی علیہ السلام ان اللہ قسم الحیا 10 اجزاء, اللہ نے 10 حصے بنائے حیا کے. فجعل فی النساء 9, اور 9 حصے اللہ نے اپنی اس مخلوق میں صرف عورت کو عطا کر دیے. وفی الرجال واحدا, اور عورت کو ایک حصہ دیا. اگر اللہ تعالی عورت کو 9 حصے حیا نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ آئیے سنیے کیا ہوتا. سنیں گے؟ ہاں یہ سنیے کیا ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اینیملز جو پائے کیئرفل ہوتے ہیں. گائے وہ کسی بھی بیل کے نیچے جا سکتی ہے نا, شرما کیوں رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا. آپ گائے بھینس لے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے فلان جگہ پر سانڈ موجود ہے جی, اسی تے مجھ لوان آئے ہیں. ہیو یو ایور کیئرفل؟ نیور. ایسا ہے نا, دس از گراؤنڈ ریئلٹی, ڈونٹ شائے. ایسا ہے نا. آئیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. فرمایا اگر اللہ تعالی ذالک, اگر میرا رب عورت کو 9 حصے حیا نہ عطا فرماتا, تساقطنا تحت ذکورکم کما تساقط البہائم تحت ذکورہا, تو یہ عورتیں ہر مرد کے نیچے تحت ایسے چلی جاتی, ہر مرد کے تلے ایسی چلے جاتی جیسے فیمیل چوپائے کسی بھی میل چوپائے کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ نے 9 حصے حیا عورت کو عطا فرما دی جو اپنے شوہر کی حدود تجاوز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. اور آپ نے فرمایا کہ اچھی عورت جو ہے کبھی اپنی خواہش کی تسکین کے لیے شوہر سے ذکر بھی نہیں کرتی, بات بھی نہیں کرتی, وہ کہنا پسند نہیں کرتی, اس کو بھی اپنی ایگو کے اگینسٹ سمجھتی ہے. فرمایا تمہاری اولادوں کے اندر شیطان کی شراکت ہے. آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر شیطان کی شراکت ہے یا نہیں ہے. اگر کوشش کرنی ہو نا کہ میرے بچے کے اندر شیطان کی شراکت ہے یا نہیں ہے, there is a quite easy criteria. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری اولادوں میں شیطان کی شراکت ہے. ابھی ہریرہ نے پوچھا یاسم یاتی الناس زمان, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان کی اولادوں میں یشارکہم الشیاطین فی اولادہم, ان کی اولادوں میں شیطان کی شراکت ہوگی. وَقَعِنُّ ذَلِكَ یاسم کیا ایسا ہوگا ہماری اولاد کے اندر شیطان کی شراکت؟ قال نعم, فرمایا ہاں. قالوا پوچھا وَكَيْفَ نَعْرِفُ أَوْلَادُنَا مِنْ أَوْلَادِهِمْ, ہم ایسی اولاد کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے کہ میری اس اولاد کے اندر شیطان کی شراکت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کیسے کریں گے؟ میں طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا بقلت الحیاء وقلت الرحمہ, فرمایا جس اولاد کے اندر حیا کی بھی کمی ہو, بے حیا ہو جائے, اور جس کے اندر مہربانی کی اور محبت کی اور رحمت کی کمی ہو, تو سمجھو اس اولاد کے اندر شیطان کی شراکت ہے. اس کی شراکت ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, امام بخاری کی حدیث ہے, جب بیوی کے پاس جایا کرو تو یہ نہ سوچا کرو I'm just getting a sexual satisfaction, not, it should not be your criteria. فرمایا اللہ دعا کرے اللہم جنبنا شیطان, یا اللہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں, شیطان کو مجھ سے دور رکھنا. وجنب شیطان ما رزقتنا, اور میرے قریب جانے کے بعد اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا. اس اولاد کو شیطان سے. اقبال نے کہا تھا نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے, نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے, یہ رانائی, یہ بیداری, یہ آزادی, یہ بے باکی, تغیر آ گیا ایسا تدبر میں, تخیل میں, ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی. میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کنزرویٹو ہیں. کیا ہیں؟ مولوی ہے نا, مولوی ایسا جی گل نہیں کرتے مولوی, انہیں کوئی ہوش ہے ہی کچھ نہیں. اے باد صبا, اقبال نے کہا تھا باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس. کیسے کہا تھا؟ عزت ہے محبت کی قائم ہے قیس, حجاب محمل سے, اگر حجاب محمل رہے گا تو قیس تیری عزت قائم رہے گی. محمل جو گیا
عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ کویسچنز ہیں جی، ایک تو اچھا یہ انہوں نے پوچھا تھا، میں سوئچ کر رہا ہوں اپنے ٹاپک کو۔ Are you ready to going to celebrate or ceremonize Valentine Day on 14th February? Just we curse over it. Just we curse. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے ہر ایونٹ پہ جو اسلام کی دھجیاں بکھیر رہا ہو۔ ہماری لعنت ہے ان لوگوں کے فیل پر، لوگوں پر نہیں، نہ لڑکیوں پر نہ لڑکوں پر، بٹ آن دیئر ڈیڈز وی کرس دیئر ڈیڈز۔ ہم ان کے اس فیل پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جس میں وہ اس ناپاک محبت کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اٹ از میری مائی میسج۔ پراپرٹی کا ٹاپ ٹرینڈ، ٹاپ، وہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ وہ ہوتا اصل میں ایسا ہے کہ ایجنٹ کے پاس میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں یہ گھر میرا بکوا دو، مریب نیند آ رہی ہے، بی الرٹ، بچے کو نیند آ رہی ہے نا، بعض وقت گفتگو ویسی ثقیل ہوتی ہے، مزاج کے برعکس جب جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ شیطان کہتا سو جا چھاڑ پر کی سن نہیں تھے تو شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت آپ کے ساتھ دو شیطان ہیں، تھپکیاں دے رہے ہیں آپ کو کہ 2-3 خراٹے لے لے، کچھ نہیں ہونا، 2-3 خراٹے لے لے کہ ٹھیک ہو جائے گا، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ شیطان تو ساتھ آئے، اب زیادہ سلائے گا، اب کیا کرے گا، زیادہ سلائے گا۔ ویسے آیا تو وضو کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ آ گیا تھا، حدیث پاک میں جب وضو کرتے شیطان ساتھ آ جاتا ہے۔ اب جب تک آپ نے فرض کا اسلام پھر کے یہاں سے نہیں نکلنے سے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، اس نے یا سلائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا آپ کے ساتھ۔ وہ میں نے کہا جی میں نے پلاٹ بیچنا ہے، اور ایجنٹ نے کہا کہ آپ مجھے چابیاں دے دیں، اپنے کاغذات دے دیں، میں بکوا دیتا ہوں۔ تھوڑی ڈیمانڈ کی مولوی صاحب، میں کہا میری ڈیمانڈ 1.5 کروڑ ہے، کہتے ٹھیک ہے 1.5 کروڑ بیچ دیں، راضی ہو، خوش ہو؟ میں کہ یس، کہتے ٹھیک ہے۔ وہ سودا کر لیتا ہے پلاٹ کا۔ کس کا سودا کر لیتا ہے؟ کسٹمر آ جاتا ہے، کہنا یار وہ تے اینا منگ دے پے پر تو انج کر، وہ تے 1 کروڑ 80 لاکھ منگ دے پے نے، تو 1 کروڑ 70 لاکھ دے دے۔ کتنا دے دے؟ مالک نہیں مانتا یار، نہ مجھے اسے ملوا رہا ہے نہ مجھے اسے ملوا رہا ہے، ہم دونوں کو نہیں ملوا رہا آپس میں، چابیاں اس کے پاس ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، دکھاتا ہے گھر، اور بالآخر مجھے لا کے 1.5 کروڑ دیتا ہے کہ مبارک ہے مولوی صاحب تہاڈا پلاٹ وک گیا ہے، جنہ کیا سی انہیں دا بیچیا ہے 5% بائی کمیشن۔ ادھروں بھی 5%۔ پنجابی آپ کو اریٹیٹ تو نہیں کرتی؟ اریٹیٹ تو نہیں کرتی پنجابی؟ دونوں پاسوں 5% فرام ہیئر آن بوتھ سائڈس، کمیشن لے لیا، اسے پیسے لے لیے، اور اوپر والا 20 لاکھ کہاں گیا؟ میں نے پوچھا اس ڈیلر صاحب سے، میں نے کہا یار یہ آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کو ہم اپنی زبان میں ٹاپ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹاپ۔ اس پر نہ مالک کا حق ہے، نہ سیلر کا، نہ بائرز کا، کسی کا حق نہیں اس پر۔ ایک نئی ٹرینڈ ہے ایجنٹس کے اندر، ڈیلرز کے اندر، وہ ٹاپ لیتے ہیں، اس کا تعلق نہ مالک سے ہوتا ہے، نہ بائر سے، نہ مشتری سے، نہ بائر سے، نہ سیلر سے، دونوں سے نہیں ہوتا۔ یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہ عقل المال الباطل ہے۔ میں اگر کوئی پراپر ڈیلر یہاں موجود ہے تو میں ریل اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں ان کے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کا کانفلکٹ ہے، تصادم ہے جی اپنا شریعت کے ساتھ، کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس کو میں ریل اسٹیٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن رسالت امام علی صاحب نے ارشاد فرمایا، عمر فاروق فرماتے ہیں لا یقعد فی السوق المسلمین، آپ مسلمانوں کی مارکیٹ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، من لا یعرف الحلال والحرام، آپ باقاعدہ جاتے، شاپس پر جاتے، تاجروں کے پاس جاتے، ان سے سوال کرتے، حلال و حرام کا امتیاز پوچھتے، ان کے کاروبار کے حوالے سے نہ پتہ ہوتا تو درے سے مار مار کے فنا کر دیتے تھے، بہت مارتے تھے، اور دکانیں بند کروا دیتے تھے، شٹ ڈاؤن کرتے تھے۔ پہلے جاؤ اصول سیکھو، اور اس کے بعد پھر آ کے کاروبار کرو، جو کہ تم حلال اور حرام کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں من تاجر قبل ان یکفقہ، فرمایا ارتتما ثم ارتتما ثم ارتتما ای وقع فی الربا، جس نے بغیر حلال حرام جانے، فقہی مسائل جانے، بغیر کاروبار شروع کیا، فرمایا وہ مبتلا ہو گیا، مبتلا ہو گیا، مبتلا ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کس چیز میں مبتلا ہو گیا؟ فرمایا سود میں۔ کس میں؟ جتنے لوگ اگر یہاں تشریف فرما ہے جن کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بزنس ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے
کم از کم کسی مستند عالم دین یا مفتی سے کانٹیکٹ میں رہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں سادات گھرانے سے، 3-4 بچے اکٹھے میرے پاس کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں دربار پہ، بہت سوالات کرتے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے کہ علامہ صاحب یہ حلال کیا حرام کیا، وہاں بھی تشریف لاتے ہیں، کبھی یہاں بھی ملاقات ہو جاتی ہے. کانشیس رہیں حلال و حرام. دین یہی ہے کہ آپ حلال و حرام کا امتیاز کر سکیں. جی آخر میں یہ سوالات آئے میرے پاس، یہ 2 سوال آئے مجھے جب میں ممبر پر آیا تو پہلے سے یہاں رکھے ہوئے تھے. تو سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، کہتے ہیں پلیز گائیڈ اپ فار بلو کوسچنز. مینی میک لائف سائز پورٹریٹس آف پیرنٹس and hang in house, and some people kiss their feet, and some even kiss at the footstep of graves. It is allowed. وہ کہتے ہیں جی گھر میں اندر ہم ماں باپ کی قد آدم تصویر کیسی؟ قد آدم. یہ کسی صاحب نے بھیجا جی مجھے کویسچن، ابھی مجھے پتہ نہیں، جب میں ممبر پایا تو موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں جی قد آدم تصویر ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا ان کے قدموں، ماں کی تصویر ہے، باپ کی تصویر ہے، تو قدموں کو چومتے ہیں اور تصویر کو چومتے ہیں. تو از اٹ لافل اور ان لافل اگینسٹ دا شریعہ اکارڈنگ ٹو شریعہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں ایک جملے میں جواب دوں گا. تصویر سے وہی جائز ہے آدھے دھڑ کی. کتنے؟ آدھے دھڑ کی، جس کے اندر یا سر نہ ہو یا نیچے والا دھڑ نہ ہو، جہاں حیات کا تصور محال ہو جائے. نیچے والا دھڑ نہیں تو حیات کا تصور محال ہے نا؟ نہیں. آدھے دھڑ والا بندہ جی سکتا ہے، سر نہ ہو تو بندہ جی سکتا ہے. تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ تصویر اتنی اجازت ہے، وہ بھی بامر مجبوری، کہ جو نصف ہو، جس کے اندر پورا آپ کا پورٹریٹ نہ ہو. کس کر لینے میں یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کس کر لیتا ہے محبت کے ساتھ تو کوئی نہیں، ظاہر وہ تعظیم اور عبادت تو نہیں ہے نا. لیکن چلیں اس کس کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہیں بیٹھ کے نا نماز کے بعد نوافل پڑھ کے سورۃ فاتحہ اخلاص پڑھ کے اپنے ان کی روح کو بخش دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو پراپر وے یو شوڈ یوز دیٹ وے، آپ اس کو استعمال کریں نا. اچھا آپ کی تصویر چومنے سے آپ کی ماں کو کیا ثواب ہے، آپ کے والد کو کیا ثواب ہے ثواب؟ نہیں ثواب نا. تو ثواب کس چیز کا ہے؟ جینون بھی اختیار کریں، آپ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، نوافل پڑھیں، ان کو ثواب کریں. اور جہاں تک گریوز کو چومنے کا تعلق ہے تو ایوائڈ. اگر چوم لیا تو خدا نہ خاصا شرک نہیں ہوا، کوئی ایسا شرک نہیں ہو گیا اگر آپ نے چوم بھی لیا، لیکن اجتناب کریں. اجتناب کرنا بہتر ہے. دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں 4 قدم. اور ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ قبر سے اتنی دور کھڑے ہوا کریں جتنا بندہ زندگی میں کسی انسان سے دور کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی تو بتا دینا، ورنہ آگے سمجھ. زندگی میں کتنا ڈسٹینس میں ہوتا ہے؟ 2-2.5 فٹ کا ڈسٹینس ہوتا ہے، اوپر تھوڑی چڑھ جاتے ہیں، کسی کے فاصلے پر تو کھڑے ہوتے ہیں. فقہا کہتے ہیں اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. اگلا کویسچن ہے جی، As parents are in tender and golden age of life and cannot perform and keep personal cleanliness and hygiene as per Islamic rules. ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ہائیجین، انڈر شیپ کا یا باقی چیزوں کا یا بول و براز کا کوئی صفائی ہائیجین کا خیال نہ کر سکیں. Is there any relaxation as they do not allow their children to help them in this regard? ماں اگر بہت بوڑھی ہو گئی یا باپ بہت بوڑھا ہو گیا اور وہ اس قابل نہیں بیچارہ کہ پیمپر لگایا بیٹے نے، یا اس کو دھلوانا ہے، واش کرنا ہے، پیمپرز چینج کرنا ہے، کموڈ پہ بٹھانا ہے، بال بڑھ گئے ہیں تو انڈر شیپ کرنی ہے، تو یہ بیٹے کا کام ہے، بیٹا کرے. اگر بیٹا اویلیبل نہیں ہے تو کسی میل مرد کو بلایا جائے جو ہے اس کام کو کر لے. ماں ہے تو بیٹی کرے یا بہو کرے یا دیکھ لیں جو بھی کوئی میڈ کر لے. لیکن یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی رہنی چاہیے. میری بات یاد رکھیے گا، 40 دن سے زیادہ اپنی شیو نہ بڑھنے دیا کریں. 40 دن سے زیادہ. اول تو حدیث پاک امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن مسلمان ہر جمعے کے روز اچھی طرح صفائی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سمجھتے ہیں نا؟ اچھی طرح صفائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، جاتا ہے جمعہ پڑھتا ہے، گردنیں نہیں پھلانگتا. فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. غسل کیے بغیر صبح غسل کر لیں، آفس آنا صبح ہی غسل کر لیں، کوشش کریں انڈر شیپ کر لیں، انڈر آرم شیپ کر لیں، ناخن اپنے تراش لیں، سارا کچھ کر کے مکمل طور پر کلین ہو کے اس جمعے کے دن آپ حاضر ہوا کریں. اگلے جمعے تک دروازے تو کھلے رہیں گے نا جنت کے. سنتے عطا فرما دیجیے.